السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نوری سفلی عملیات پر آپ کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ میں عامل ابو سبحان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج آپ کے سامنے جادو جنات کے علاج کا ایک طریقہ میں پیش کر رہا ہوں، جو گھر، دکان، مکان، انسان کسی پر بھی اگر جادو جنات کے اثرات ہوں تو اس کا چن چن کر صفایا کرے، اور ایسا صفایا کرے کہ پھر دوبارہ واپسی نہ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نوری سفلی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے اس عمل کے متعلق۔ اگر دوستو عامل کو یا کسی عام انسان کو آس پاس کے جادوگر عاملین نے یا جادوگر جنات نے سخت سے سخت پریشان کر رکھا ہو، یا پھر بار بار عاملین جنات اور جادو کو مسلط کر دیتے ہیں، یا خود جادوگر جنات اپنے چیلوں چپاٹوں کو، جناتوں کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، یا کسی مکان میں، دکان میں، فیکٹری میں، گھر میں جادوگر جناتوں نے بسیرا کر رکھا ہو، تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اور جادو جنات کا چن چن کر صفایا کرنے کے لیے آج کا یہ عمل ہے۔ عمل صرف 3 دن کرنا ہے، 3 دن کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے عمل سے جادو اور جادوگر جناتوں اور سرکش جناتوں کا یہ حال ہو جائے گا، اور اتنا برا حال ہو جائے گا کہ وہ جانے پر مجبور ہو جائیں گے اور جانا پڑے گا، اور اگر نہ جائیں گے تو جل جائیں گے، مر جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، بالکل جل جائیں گے اس عمل سے۔ اتنا شاندار یہ عمل ہوگا۔ تو دوستو، لیکن ایسے اعمال کو کرنے کے لیے حصار کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حصار مضبوط ہے تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ چن چن کر صفایا کریں گے آپ جادو جنات کا۔ دوران عمل آپ نے پرہیز جمالی کرنا ہے، سفید لباس زیبتن کرنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، خوشبو، مسواک وغیرہ کا استعمال بھی ضرور کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے پیر، منگل، بدھ کے دن آپ عمل شروع کریں گے۔ مغرب سے عشاء تک اپنے معمولات اگر عاملین ہیں تو وہ اپنے مکمل کر لیں، اور اگر عاملین نہیں ہیں بلکہ عاملین خود کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے معمولات سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے کم از کم 10 رکعت نماز نفل پڑھے۔ نفل چھوٹی چھوٹی پڑھے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ 10 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اور اس کے بعد عمل شروع کر لے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے کوئی تنہا جگہ آپ مقرر کر لے۔ بہتر ہے کہ وہ جگہ جو ہے کسی قبرستان کے قریب ہو، یا کسی ویرانی کے قریب ہو، یا پھر کسی پرانی مسجد میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ عمل شروع کریں، 10 رکعت نماز نفل پڑھ چکے، تو آپ اپنے سامنے نیم کے یا کسی کڑوے درخت کی 3 مسواک کے برابر لکڑیاں بھی ساتھ رکھ لیں، اور اس کے بعد ایک اور لکڑی لیں نیم کی یا کسی اور کڑوے درخت کی، اس پر 40 بار آیت الکرسی دم کر کے اس کو اپنے سامنے سے لگا کے حصار آپ نے لگانا ہے، خط لگانا ہے۔ جب آپ حصار عمل کے لیے بیٹھیں گے تو چوتھی جو لکڑی آپ نیم کی لیں گے اس پر 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد حصار لگا لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اس کے بعد حصار لگانے کے بعد آپ نے آیت الکرسی، چہل کاف اور اخیر کے دونوں قل یعنی معوذتین 3 بار سب پڑھ کر جو ہے ان لکڑیوں پر بھی اور ہاتھوں پر بھی دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یعنی کہ یہ ڈبل حصار آپ کا ہو جائے گا۔ ڈبل حصار آپ نے کرنا ایک دائرے کا، اور پھر دوبارہ یہ تمام چیزیں پڑھ کر آیت الکرسی، چہل کاف، معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔
اب آپ کا حصار مکمل مضبوط ہو چکا ہے، اب آپ عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ حصار میں بیٹھنے کے بعد، حصار دائرے کا اور جسمانی لگانے کے بعد، اب آپ نے سب سے پہلے 1300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ ان لکڑیوں پر جو 3 عدد آپ نے لکڑیاں لی ہیں، اور مکان کے چاروں طرف بھی آپ دم کر سکتے ہیں، اور اگر مریض ہے تو پھر مریض پر آپ دم کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ کوثر 721 مرتبہ، پھر بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ کہلاتا ہے، 101 مرتبہ پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد ہے 2507 مرتبہ پڑھ کر آپ نے یہ دم کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، پانی آپ اپنے پاس رکھ لیں، پانی پر دم کر کے اگر مکان، دکان، فیکٹری ہے تو اس میں چھڑکاؤ کرائیں، اور اگر مریض ہے تو مریض کو کسی صاف ستھری جگہ پر اس پانی سے نہلائیں، پانی گندی جگہ پر نہ جائے، کسی گڑھا وغیرہ کھود کر یا کسی ویرانے میں رکھ کر جو ہے عمل کر لے، یا کسی ٹب میں بٹھا کر اس کا پانی چھت پر بکھیر دے کہ وہ اوپر نالے سے نیچے نہ جائے۔ اس طرح آپ نے تینوں دن عمل کرنا ہے، اور تینوں دن آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور طلوع آفتاب، زوال اور بعد عصر کے اسی آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت پڑھنے کی جو ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ہے یعنی طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور بعد عصر آپ نے جو آیت پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب آپ 101 مرتبہ یہ پڑھیں گے تینوں ٹائم، تو پڑھتے ٹائم یہ تصور کرنا ہے کہ اب کانوں پر ہے، اب زبان پر ہے، اب سر پر ہے، اب آنکھوں پر ہے، نیچے سے آپ نے اوپر کی طرف کو لے جا کر اس کو صاف کر دینا ہے اپنے تصور کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ 3 ہی دن میں یہ ہے سخت سے سخت جادو جنات کا آپ خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عامل کا حصار بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دل کے اعتبار سے قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے دل، تبھی اس عمل کا مقابلہ کر سکے گا، ورنہ عامل کے لیے بھی یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور وہ جو 3 عدد آپ نے نیم کی لکڑیاں اپنے پاس رکھی تھی، وہ تینوں دن اس سے اپنا حصار کرنا ہے۔ ایک دن پہلے دن آپ نے لگا لیا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 دن آپ نے ان 3 میں سے حصار لگانا ہے، اور آخری جو لکڑی بچے گی اس سے آپ مریض کا یا گھر، دکان، مکان جہاں بھی ہے اس کا حصار کر دے۔ انشاءاللہ تمام چیزیں رفع دفع بھی ہو جائیں گی، اور گھر کا حصار بھی ہو جائے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔